تو آپ نے ایک تو نیم کی مسواک استعمال کریں. نیم کی مسواک بہت بہترین چیز ہے دانتوں کے لیے. کوئی ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش نیم کی مسواک کا متبادل نہیں ہے. اور ایسے کیا کریں کہ یہ جو مسواک کراچی میں نیم بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے, ورنہ بعض جگہوں پہ نیم میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کیا, اپنے ایک انگلی کے برابر جو ہے نا موٹائی میں, جو آپ کو جیسا لگے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے شاخیں ایک خاص ترتیب سے کاٹ کے گھر میں رکھ لیں. آپ 5-10 لکڑیاں اتنی آپ نے شاخیں کاٹ کے رکھ لیں. وہ 2-4 دن میں خشک ہو جائیں گی. خشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا برش بن جاتا ہے آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, صبح جب اٹھے آپ تو وہ نیم کی مسواک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کتنا اچھا لگتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان اللہ کا نام لے. موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور ایک دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اسی کے پاس. اس طرح ہم قبر سے بھی ایک دن اٹھیں گے. جیسے بستر پہ سوتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں سوتے, ایسے ہی قبر میں جب سوئیں گے تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک دن آئے گا فرشتہ, چل بھائی اٹھ جا, بہت سو لیے, حساب دے اب جو کچھ کر کے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے, تو اس کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا عمل ہوتا وہ کیا ہوتا؟ مسواک. قضاء حاجت سے پہلے بھی آپ کیا فرماتے؟ مسواک. اور کیسے؟ یہ جو آج کل مسواکوں کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, یہ بھی دانتوں کو بیڑا غرق کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے. خوب سمجھ لیں, کیونکہ ایک مسواک کا ایک برش بار بار استعمال ہوتا ہے, پانی لگتا ہے, اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے, اسمیل پیدا ہوتی ہے, پانی لگ کے, نمی لگ کے, اور مسواکیں بھی پرانی عجیب ہی حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور کچھ مسواکیں تو ایسی ہیں ان میں مسواک کے علاوہ سب کچھ ہے, ڈنڈیاں ہیں, وہ مشہور بہت ہیں جی. یہ زیتون کی مسواک ہے, ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں لوگ, زیتون کی نہ کرنے سے بہتر ہے, لیکن وہ نیم کی مسواک استعمال کریں. یہ پیلو کی مسواک نہیں ہوتی جو بہت تیز ہوتی ہے. تو خیر آپ نے کیا کرنا ہے, نیم کی مسواک سرانے رکھ کے سو گئے. جب صبح اٹھے, اٹھتے ہی دانتوں میں چبا کے اس کو گول گول کرنا. بولو نا کیا ہو گیا, ایسے کرنا ہے. دیکھیں یوں دانت کے بیچ میں رکھا, تھوڑا سا آپ کو لگے گا میں یہ نہیں چبا سکتا, بہت سخت ٹہنی ہے یہ, لیکن لگے گا آپ کو تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے گی. چبانا شروع کیا اور گھمانا شروع کیا, چاروں طرف سے نا ہلکی ہلکی نرم ہوگی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا. ایک تو مسواک کا ثواب ملنا بھی شروع ہو گیا, اور دانت آپ کے صاف ہونا شروع ہو چکے ہیں اس عمل کے دوران. آپ کہیں گے ابھی ہم نے دانتوں پہ رگڑنا تو شروع کیا نہیں تو صاف کیسے ہو گئے؟ او بھائی آپ کے منہ سے جو تھوک نکلنا شروع ہوگا نا, لعاب بننا شروع ہوگا, اور مسواک کا جو کیمیکل نکلنا شروع ہوگا, ان کے کمبینیشن سے آپ کا حلق, آپ کا منہ اور یہ سارے جرمز مرنا شروع. اور یہ جو ہمارے مسوڑے, آپ کے جو گمس ہیں نا, جب آپ اس کو چباتے ہیں تو وہ بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں اسپیس بننا شروع ہو جاتی ہے, بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا. جب مسواک کو آپ چبانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں بلڈ کی سرکولیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ابے جب چلو گے تو ٹانگوں میں سرکولیشن بڑھتی ہے نا, ہاتھ سے وزن اٹھاؤ گے تو ہاتھ میں بلڈ کی سرکولیشن, تو جب چبانا شروع کرتے ہو تو سرکولیشن بڑھتی ہے. تو آپ کے جو گمس ہیں وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے جو برش میں نہیں ہوتا. برش کو چبایا نہیں جاتا, برش گڑ کیا رکھ دیا, وہ بھی صحیح ہے, وہ ایسا نہ ہو وہ بھی چھوڑ دیں, نہ ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے, کچھ تو کریں. لیکن مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے برش. اور مسواک کا جو کیمیکل بالکل آرگینک ہے. آپ کو پتا ہے آج دنیا میں آرگینک چیزوں کی قدر بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو کیمیکل ٹوتھ پیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں, ہمیں کیا پتا کل تحقیق سے ثابت ہو کہ بیڑا اسی وجہ سے غرق ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں کسی ٹوتھ پیسٹ پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں, اور سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں.
پیغمبر کبھی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جس میں 1% بھی نقصان کا پہلو، کیونکہ پیغمبروں کی گائیڈنس کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہر پیغمبر نے مسواک استعمال کی ہے. اگر اس مسواک میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہو اس کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا چبانا ہے اور گول گول گھمانا ہے، یہاں سے بھی اور لیفٹ سائڈ، تاکہ دونوں جبڑے آپ کے استعمال ہو نا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گمز میں وہ کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھے گی اور آپ کے دانت تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں صاف کرو. بالکل جیسے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو چباتے ہیں تو معدہ ہمارا نگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ کیمیکل پہلے سے چھوڑنا، بغیر چبائے نکلیں گے تو ہضم نہیں ہوتا. تو یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے، چبانے سے شروع ہوتا ہے یہ مسواک کے. سمجھتے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب چبا چبا کے ہلکا ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو دانتوں پہ رگڑنا ہے تمیز سے. خلال آپ رات کو پہلے ہی کر چکے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسواک کے جو کیمیکل ہے آپ کے دانتوں کے بیچ میں نہ جائے، کیونکہ جو خلال آپ رات کھانے کے بعد کر چکے تھے اس سے وہ سارے دانت پہلے جو بڑے بڑے اس میں فالٹ تھے، جو چٹانیں پھنسی ہوئی تھیں، وہ کیا ہو گئیں؟ پورے پورے گوشت کے لیگ پیس پھنسے ہوئے تھے، اس میں پٹ کے گوشت پھنسا ہوا تھا، جو بھی تھا وہ سارا کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. اچھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دانت سے خلال، زبان سے خلال کرو تو نگل لو، جب کسی باہر کی چیز سے خلال کرو تو اس کو باہر پھینک دو. ابے بھائی کوئی گوشت پھنسا ہوا ہے، آپ نے زبان چلائی، نگل لو اس کو. لیکن جب آپ ٹوتھ پک وغیرہ سے خلال کریں تو نگلے نہیں بلکہ اس کو باہر پھینک دیں. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مسواک کو آپ نے پھر دانتوں پہ گھمانا شروع کیا. اس کی کڑواہٹ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا ان تک کو صاف کرے گی، آپ کے گلے کو صاف کرے گی، آپ کی ناک کی رطوبات کو خارج کرے گی. وہ ایک ایک چیز میں حکمت ہے. یہ سب پہلے کی کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد جب آپ وضو کرو گے نا تو آپ کی ناک بھی اچھی طرح سے صاف ہوگی، وہ کیمیکل ناک تک، آنکھوں تک پہنچے گا وہ، اور آپ کی نیند کو بھی غائب کر دے گا، آپ فریش ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کیمیکل سے کاکڑ دن نہ ہو جائے گا بس. اور میں مختصر لفظوں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں یار، آپ کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور ایک الگ تازگی محسوس ہوگی آپ کو، ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوگی، روحانیت محسوس ہوگی. اس کے بعد آپ نے واش روم جانا ہے تو جائیں، اگر ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لوگ صبح اٹھ کے نہیں بھی آ رہے ہو تو واش روم جا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھیں نماز کے ٹائم پہ لازمی بیت الخلا گھسیں گے. یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا بھائی. واش روم کا تو جب تقاضا ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم نہیں بھی ہو تو بھی جاؤ، جب تقاضا نہیں ہے تو نماز سے کیا؟ تو نماز اور واش روم یہ لازم ملزوم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ لیکن بہرحال ہوتا ہے صبح صبح عام طور پہ لوگوں کو، تو چلے جائیں واش روم سے فارغ ہو کر پھر آپ نے کرنی ہے وضو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صبح کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ شیطان آپ کی ناک کے نتنوں کے اندر ٹھکانہ بنا کے رات کو بیٹھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. تو صبح کے وقت جب ناک صاف کی جائے تو اچھی طرح سے کی جائے، پانی اندر تک پہنچایا جائے، پھر خوب اچھی طرح سے ناک صاف کر کے جو ناک میں رطوبات پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکالا جائے. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان رات وہاں بیٹھتا ہے. اب یہ حدیثیں اپنے ظاہر پہ نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ کو صاف کرو، وہ درد سر بنے گا آپ کے لیے. کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے بس کلی بھی نہیں کرتے، چائے پینا. بیڈ ٹی بھی ہے بڑے گھرانوں میں. بڑے گھرانوں میں نا بستر پہ صاحب کو جگانے کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ ٹی. وہ مسواک نہیں کرے گا، دانت صاف نہیں کرے گا. آپ یہ تکلف نہ بھی کرو نا، صبح اٹھ کے پہلے برش کر لو، بس یہ بھی کافی ہے بھائی. اتنا ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنا پہلے یوں چباؤ پھر یوں کرو پھر یہ چھوڑو یار. تو کوئی بات نہیں، آپ اٹھو برش کر لو پہلے، اس سے بھی فریش ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، کمپنیوں کے اشتہار دیکھ کے، ایڈورٹائز دیکھ کے نہ لو، کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کون سا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چیزیں خریدی جاتی ہیں ایڈورٹائز دیکھ کے کہ کس کا ایڈورٹائز.
زیادہ آ رہا ہے. حالانکہ عین ممکن ہے جس چیز کو ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ، وہ اسی وجہ سے ایڈورٹائز. اور پہلے ڈاکٹر کے اپنے دانت بھی دیکھ لو، ہاں، کہ اگر آپ کو اتنا دانتوں کا پتہ ہے تو اپنے کیوں ایسے خراب ہوئے ہیں آپ کے. اگر وہ کوئی معقول عذر بتاتا ہے بھائی قدرت کی طرف سے بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا. اچھا خیر، ہم کہاں چلے گئے؟ تو نبی صلی اللہ، ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صبح اٹھ کے جب اس طرح سے خاندانی طریقے سے مسواک کریں گے، مزہ نہ آئے پیسے واپس، آپ کے منہ میں خوشبو پیدا ہوگی. دیکھو ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو نہیں ہوتی، ٹوتھ پیسٹ آپ کے منہ کی بدبو کو دور تو کر دیتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی. مسواک والے جو ہوتے ہیں نا ان کے قریب جاؤ، ایک الگ سے آپ کو اچھی اسمیل آئے گی، اس میں ایک الگ سے معدے تک کو فائدہ پہنچاتی ہے. نیم کی مسواک پیٹ کو فائدہ پہنچاتی ہے.